آج کا یہ خوبصورت پروگرام مولانا اسد صاحب کی زیر صدارت ایک تاریخ رقم کر رہا ہے۔ جب بھی سرزمین کی تاریخ لکھی جائے گی، اس جامعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے زیر اہتمام ہونے والے پروگرام کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے حاضرین، ہمارے مہمان محترم کرم فرما، پیکر اخلاص و وفا، سر چشمہ اخلاق و مروت، ذو العلم والمرتبت، وہ شخصیت جہاں سے باز و خطابت، تبلیغ و ارشاد، صلاح و اصلاح کے تیز دھارے اگلا کرتے ہیں۔ ہزاروں کے مجمع کو سنجیدگی بخشی جاتی ہے، جن پر نازہ و شرافت، ان کا انداز، ان کا لب و لہجہ، ایسے لوگ بڑے کم ہوا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کو دیکھنی ہیں تو صرف مفتی عبدالسمیع صاحب کی شکل جب ہم سب کے سامنے ابھر کر کے سامنے آتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم آہنگ ہوا چاہتی ہے۔ اس احترام کے ساتھ جو دل کی گہرائیوں سے طلوع ہوتا ہے، حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اس تمہید کے ساتھ کہ بہاریں جن کی آمد پر صدا خوشیاں مناتی ہیں، وجود راہوں سے آتی ہیں و راہ مسکراتے ہیں، وہی اب روبرو ہوں گے ہمارے دیکھنا یارو، فضائیں جن کے انداز بیاں پر جھوم جاتی ہے۔ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله مولانا العلي العظيم۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے راتوں کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے باتوں کی۔ محترم حضرات، اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں، سخت سردی کے موسم میں آپ حضرات کا یہاں آنا صرف اور صرف اللہ کی کتاب قرآن اور اس کو سینے میں محفوظ کرنے والے حافظ قرآن کی وجہ سے۔ جہاں تک تقریر خطاب کا تعلق ہے تو میں اپنے آپ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے جیسا کہ میں داخل ہوا تھا، نہایت ہی بلیغ انداز میں اے موسیٰ پور کے لوگوں، اطراف سے آئے ہوئے مسلم نوجوانوں، آپ کو بتایا جا چکا ہے اور سمجھایا جا چکا ہے، لیکن میں اس گاؤں میں آج 8 یا 9 سال کے بعد پھر دوبارہ داخل ہوا ہوں۔ یہ چھوٹے بچے جن کی عمریں 7-8 سال ہیں، یہ مجھے نہیں جانتے،
اس لیے کہ 7 سال آنکھیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے میری ترستی رہی. میں رب کے سامنے روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اپنے رب سے دعائیں کرتا رہا. آپ حضرات کی زیارت اور اس مدرسوں کی چہار دیواری اور اس میں پڑھے جانے والے اشعار، یہاں پڑھی جانے والی نعتیں، یہاں تلاوت کیا جانے والا قرآن، جس سے ہمیں محرومی ہو گئی تھی. آزادی کی نعمت کیا ہوتی ہے؟ آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس اس پرندے کو ہو ہی نہیں سکتا جو کسی صیاد کے پنجرے میں کبھی پھنسا ہی نہ ہو اور جسے کبھی قفس میں جانے کا اتفاق نہ ہو. باپ کیا ہوتا ہے، اس کا سایہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ وہ نہیں جان سکتا جو اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر عیدگاہوں میں جاتا ہو، جمعے کی نماز میں جاتا ہو. یتیمی کیا ہوتی ہے، اس کا احساس کیا ہوتا ہے، یہ وہی بچہ جانتا ہے جو اپنے باپ کی شفقتوں سے، اس کے سائے سے محروم ہوتا ہے. یہ معصوم بچہ جس نے اپنے باپ کا ذکر کیا، جس کی آواز سے ہمارے دل مسرور ہوئے، ہم محظوظ ہوئے. مجھے اس کا احساس اس لیے ہوا کہ اس بچے پہ کیا گزر رہی ہوگی. رب اس بچے کو کامیابی عطا فرمائے، اپنی سرپرستی میں لے. میں نے اس کے سر پہ ہاتھ اس لیے نہیں رکھا کہ یہ ایک شاعر ہے، میں نے ہاتھ اس لیے رکھا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی. اے موسیٰ پور کے لوگوں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں، اس جلسے میں نہ آنے والوں، اے وہ لوگوں جو اس جلسے میں آج نہیں آئے، رو اپنی محرومیوں پر، رو اپنی بدنصیبیوں پر، جتنا رویا جائے رو. یہاں علماء نہ جانے کہاں سے آئے ہیں، کن کن علاقوں سے آئے ہیں، کن کن اسباب اور وسائل کے ذریعے آئے ہیں، اور ایک تم ہو کہ یہاں علماء کی زیارت کو نہیں آئے. یہ مدرسے کا لان، یہ میدان، یہ برآمدہ، یہ سارے کمرے بھر جانے چاہیے تھے، لیکن ہائے افسوس، بدنصیبی ہے اس قوم کی. اس ایک طرف یہ قوم یہ کہتی ہے کہ اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. ستم تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو وہ کام کر رہا ہے کہ تجھے زمین میں دھسا دیا جائے. جب 2 سال پہلے کورونا آیا تو ہر شخص رو رہا تھا، یہ عذاب کہاں سے آ گیا؟ بھول گئے وہ وقت جب مسجدوں میں صرف 5 آدمی کو جانے کی اجازت تھی. اور عید کی نماز کے لیے تم ترستے تھے کہ عیدگاہ میں ہم پہنچ جائیں. اشراق کے وقت ہی عید کی نماز مسجد میں پڑھ کے آ جایا کرتے تھے. وہ سب تو بڑا شوق لگتا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کو بدلا. کیسا تم گھبراتے تھے کہیں میرے گھر میں کسی کو کورونا نہ ہو جائے، مجھے کوارنٹائن نہ کر دیا جائے. لوگ کانپتے تھے، تھراتے تھے، ڈرتے تھے. اگر اس حالت میں موت ہوئی تو نماز جنازہ نہیں ہوگی، کفن نہیں دیا جائے گا، نہ جانے کون دفن کرے گا. کس قسم پوچھی کے عالم میں تھے. مگر جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کا نزول کیا اور اس عذاب کو ہٹایا اور پھر ہمیں سکون کا موسم اور ماحول دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں. ابھی ذرا بلا لیجئے یہاں پر سلمان خان آ جائے پھر دیکھنا. وہ تو چلو خوبصورت ہے، عامر خان آ جائے پھر کیا ہوگا.
کیا حال ہے ہمارا. اللہ حفاظت فرمائے. کیا کہیں آپ سے؟ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ففروا الی اللہ. مومنین، اے لوگوں آج بھی اللہ کی طرف پلٹ آؤ. صحیح کہا تھا علامہ اقبال نے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. عنادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. جیسے نیچے سے اعمال جاتے ہیں ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں. میں تو آج تقریر کرنے حاضر نہیں ہوں، کچھ کہنے نہیں آیا. میرے دل میں اتنے زخم ہیں کہ آپ کے پاس تو اس پر رکھنے کے لیے مرہم بھی نہیں. اتنا درد ہے کہ درد کی ہر ٹیس ہر کسک آنسو بن کر آنکھوں سے چھلکی ہے اور چھلکتی رہتی ہے. مگر ہاں پھر بھی میں ان زبانوں کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں جنہوں نے نماز کی ادائیگی کے بعد مجھے یاد رکھا اور مولا کائنات سے میری آزادی اور رہائی کے لیے دعائیں کی. میں ان اماموں کا، ان علماء کا، ان طلباء کا، ان قاریوں کا، ان حافظوں کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں جنہوں نے صرف اللہ کی بنیاد پر مجھ سے محبت کی. اور آج بھی اس کڑاکی کی سردی میں دوڑے چلے آئے. آج بھی میں کرت پور میں قاری اویس صاحب کے یہاں ان کی خانقاہ میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھا تھا. حاجی شکیل صاحب جو دودھ کا کام کرتے تھے. ایک زمانہ تھا جب ہر اجلاس میں، وہ چاہے سرائے ائمہ ہو، وہ رنگڑ پورا ہو، وہ یہ موسیٰ پور ہو، وہ کوئی سا گاؤں ہو، کرت پور ہو، وہ بھنیڑا ہو، وہ وہاں پر ہوتے. پورے 7 سال جب ہم کبھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے تو پھر میں یہ کہتا کہ نہ جانے کیسے کیسے دیوانے اس قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. جب میں اسٹیج پر آتا تو وہ بیٹھ جاتے، میں ان کی نظروں میں نظریں ڈالتا، وہ مجھے دیکھتے رہتے اور ایک ہی شخص کو مخاطب کر کے میں گھنٹوں اپنی بات سنا دیتا. ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں یہ کہتا کہ آفاق سے کھینچی جاتی ہے، آفاق سے کھینچی جاتی ہے توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی. آفاق سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. وہ محبت، وہ چاہتے آج بھی باقی تھی. جیسے وہ آئے میں نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے مجھے پہچان لیا. میں باہر نکلا تو زلف دراز، نورانی چہرہ، دودھ کی 2 لگی ہوئے ان کی موٹر سائیکل پر اس نوجوان نے سلام کیا. میں پہچان نہیں پایا کون ہے. جب اس نے یہ کہا کہ میں حاجی شکیل کا فرزند ہوں تو ان کا فرزند بھی آج مجھے دیکھنے کے لیے آیا. اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ سے محبت کی اور آج بھی محبت کرتے ہو، میں نہیں جانتا اور مجھے نہیں معلوم کہ حالات کس موڑ پر جائیں گے اور ہم کہاں پہنچیں گے، لیکن اے رب تجھے تیری محبت کا واسطہ، اس محبت کا واسطہ جو تجھے ہم سے ہے، اور کیوں نہ ہو تجھے ہم سے کہ ہم تیری مخلوق ہیں، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا معبود ہے، ہم تیرے عابد ہیں، تجھے اپنی ہر مخلوق سے محبت ہے، تو ہم سے ہی نہیں کتے تک سے محبت کرتا ہے. ایک فاحشہ عورت، ایک تباہی عورت جنگل میں، صحرا میں، بیابان میں، دھوپ کے عالم میں ایک پیاسے کتے کو اپنی موزہ نکال کر پانی پلا دیتی ہے. اے رب اس فاحشہ کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے کہ تو نے
شریف مخلوق کو پانی پلایا، جا اسی کے صدقے میں میں تجھے جنت میں بھیج دیتا۔ ہم تو پھر بھی انسان ہیں، اے رب ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، اے رب ہم تو پھر بھی تیرے نبی کے غلام ہیں، اے رب ہم تو پھر بھی تیرے نبی کے چاہنے والے ہیں۔ ہماری پیشانیوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، ہماری زبانوں پر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم رواں و دواں ہے۔ اے مولا تو جانتا ہے ہمارے بچوں کی نوک زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صدا اور تلاوت ہے۔ اے رب تو جانتا ہے کہ ہماری ماؤں کے سروں پر دوپٹہ اور آنچل اس لیے ہے کہ تو نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اپنی عورتوں کو کہیے نبی، اپنی بیٹیوں کو کہیے، مسلم عورتوں کو کہیے کہ وہ سر سے اپنے دوپٹہ نہ اتاریں بلکہ اپنے جسم پر چادر ڈھانکیں۔ اے رب ہمارے آج بھی بیویوں کے چہرے پر اگر نقاب ہے، وہ گھروں میں رہتی ہیں، برقع پہنتی ہیں، گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں، تو اس لیے نہیں کہ ان کے پاس آرزو نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس جینے کی تمنا نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بازار میں جانا نہیں جانتی ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ فیشن کرنا نہیں جانتی ہیں، وہ اس لیے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ تو نے سورہ احزاب میں 22 پارے میں کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہ گھروں میں قرار پکڑیں اور پرانی جاہلیت کی طرح نکلی نہ پھر۔ تو پھر اے رب ہم تیری محبت کے سوالی ہیں، ہم تیرے پیار کے متراشی ہیں، ہم تیری رحمت کو آواز دے رہے ہیں، ہم تجھے پکار رہے ہیں، تیرا لطف و کرم مانگتے ہیں، تجھ سے عنایت مانگتے ہیں۔ اے رب ہم تجھ سے ہر وہ نعمت مانگتے ہیں جو تو نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، وہ ہمارا رب اور ہمارا خالق ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو اس نے قرآن کے پہلی آیت میں جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے، سورہ فاتحہ جہاں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، وہاں کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور ہر طرح کا شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وہ ہمارا بھی رب ہے اور زمین پر رینگنے والی چوٹیوں کا بھی رب ہے۔ ہم میں سے کوئی جو روزانہ چوٹیوں کی دعوت کرتا ہو اور انہیں کھلا کے آتا ہو؟ کیا ہم میں سے کوئی مچھلیوں کو کھلاتا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی پرندوں کو کھلاتا ہے؟ ارے ہم تو پرندوں کو کھلاتے بھی ہیں تو اسے کھانے کے لیے کبھی کبھی دانے ڈالتے ہیں کہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا یہ کون ہے جو ان کو زمین و آسمان کے بیچ روکے ہوئے ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرندوں کو گھونسلوں میں کھلاتی ہے، درندوں کو جنگل میں کھلاتی ہے، چرندوں کو چراگاہوں میں کھلاتی ہے، جو مچھلیوں کو پانی میں وہ ذات کھلاتی ہے۔ اور اے انسانوں تم نہیں ہو رب، تم نہیں ہو خالق، تم نہیں ہو مالک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے۔ انسان تو اتنا انسان عاجز اور ناقص ہے کہ وہ اپنے منہ تک بھی اپنا روٹی کا لقمہ نہیں لے جا سکتا اگر رب اس ہاتھ کو اٹھنے کی اجازت دے۔ آج کا یہ اجلاس ان بچوں کی دستار فضیلت کی مبارکبادی کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور میں آج اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ اس رب نے جس کے لیے ہم نے برس ہا برس دعائیں مانگی، اس اللہ نے یہ موقع دیا جہاں ہم تھے وہاں ایسے موقعوں کے لیے ترس رہے تھے۔ 2018 میں نے نماز بقرعید جیل نمبر 1 میں پڑھائی تھی، اور اس 18 کے بعد
کوئی اجتماعی اجلاس ہمیں نہیں مل سکا، اس لیے کہ 2019 میں ہم مڈولی بھیج دیے گئے اور 2020 میں کورونا آ گیا، اور کورونا کے بعد وہ جو ہمیں عید کے دن عید اور بقرعید پر آزادی ملتی تھی، جہاں چند مسلم نوجوانوں کو ہم خطاب کیا کرتے تھے اور ان کو سمجھا کرتے تھے، اے مسلمانوں یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس لیے نہیں دیے کہ اس ہاتھ سے تم کسی اپنے بھائی کا قتل کرو، یہ ہاتھ اس لیے نہیں ہے کہ تم کسی کی چوری کی اسکوٹی چراؤ اور یہاں جیل میں چلے آؤ، یہ ہاتھ اس لیے نہیں ہے کہ کسی مظلوم پر تم ظلم اور ستم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو نشے کے لیے کیوں کسی کے سامنے بھیک مانگتے ہو؟ اٹھو اور آج توبہ کرو اس مجلس میں کہ آج کے بعد دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے۔ تمہیں نہیں معلوم تمہاری ماں عید کے دن تمہارے لیے کتنا انتظار کرتی ہے، تمہیں نہیں معلوم تمہاری بیوی کے آنسو اس دسترخوان پر گر جاتے ہیں اور وہ کھانا نہیں کھاتی، تمہارے بچے انتظار کرتے ہیں۔ رب دو جہاں کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فخر سے بچائے، ہمیں ناز سے بچائے، لیکن تحدیث بن نعمت کے طور پر ہمیں یاد کرتے ہیں کہ نہ جانے کتنے نوجوانوں کو شراب سے توبہ کرنے کی توفیق ملی، نہ جانے کتنوں نے چوری سے توبہ کی، نہ جانے کتنوں نے قتل سے توبہ کی، اور پھر وہ جب ہم سے ملاقات کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ آپ کی آمد سے پہلے ہم جیل میں فخر کیا کرتے تھے کہ ہم 302 میں آئے ہیں، آج 302 کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی عبدالسمیع صاحب۔ تو میں پھر بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میں تم ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے حاضر ہوا جن کے لیے میری نظریں ترس گئی، آنکھیں ترس گئیں، کان اس قرآن کی تلاوت کو ترس گئے۔ تلاوت تھی تو اپنی ہی تلاوت تھی، تنہائیاں تھیں، مایوسیاں تھیں، مجبوریاں تھیں، معذوریاں تھیں، چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اے آزاد فضاؤں میں رہنے والوں، اس دن ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ رب تو نے جو مہلت دی تھی نیکیاں کمانے کی وہ آج ختم ہے، تو نے جو موقع دیا تھا ہمیں کسی بیوہ کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے کا وہ آج ختم ہے۔ اے مولا تو نے جو موقع دیا تھا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا آج کس کے سر پہ ہاتھ رکھیں؟ تو نے موقع دیا تھا مدارس میں دعائیں کرنے کا، وہ موقع آج ہمارے پاس کہاں ہے؟ جب میں اخبار میں پڑھتا کہ آج فلاں گاؤں میں، آج فلاں مدرسے میں فلاں عالم نے تقریر کی ہے، آج فلاں فلاں بلائے گئے ہیں، آج مولانا زبیر کی تقریر ہوئی ہے، آج مفتی مزمل کو بلایا گیا ہے، تو حضرتوں کے ساتھ ایک آہ نکلتی، سردار ٹھنڈی آہ، اے رب کبھی ہم بھی انہی مقامات پر ہوا کرتے تھے، نہ صبح دیکھتے نہ شام دیکھتے، ایک جا رکھتے نہیں، عاشق بدنام کہیں، دن کہیں رات کہیں، صبح کہیں شام کہیں۔ وہ کون سا گناہ تھا جس کی پاداش میں ہم پابجورا ہو گئے؟ وہ کون سی ہم سے خطا سرزد ہوئی تھی؟ رب اسے معاف کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی۔ شاید کوئی آنسو، کسی کی کوئی دعا، کسی کا کوئی استغاثہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچا۔ 1 نومبر کو جب میں نکل کر آیا، پھر میری ملاقاتیں ہوئی، مجھے پتہ چلا نہ جانے کتنی میری ان ماؤں نے، حقیقی ماں تو میری ایک ہی ماں ہے، حقیقی بہنیں تو صرف 3 ہیں، حقیقی بیٹے تو میرے صرف 2 ہیں اور بیٹیاں 2 ہیں، لیکن میرے روحانی بیٹوں، روحانی ماؤں، روحانی بہنوں، روحانی باپ اور روحانی بھائیوں کی لاتعداد دولت میرے پاس ہے۔ میں رب سے اپنے یہی کہتا تھا، میرے رب میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں مجرم ہوں تیرا، میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، مجھ سے بھائیوں کا حق ادا نہیں ہوا، مجھ سے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں ہوا، تیرے قرآن کا حق ادا نہیں ہوا، تو نے مسجد کے پڑوس میں مجھے رکھا، میں مسجد کا حق ادا نہیں کر سکا، تو نے مسجد سے مجھے اٹھایا، وہ مسجد سے دور کر دیا۔ آج ہے میرے رب میں مسجد کے دیدار کو، مسجد میں قدم رکھنے کو، مسجد کی امامت کو، مسجد کی اذان کو، محراب کو اور اس کے ممبر کو ترس کر، میں گنہگار و خطا کار ہوں،
مگر میری کسی روحانی ماں اور روحانی بیٹی یا کسی روحانی بھائی کی دعا قبول کر۔ جب آیا تو یہاں معلوم ہوا کہ ہر شخص کہتا ہے ہم نے دعائیں کی، مسجدوں کے اماموں نے بتایا، ان کے مقتدیوں نے کہا ہم دعائیں کرتے رہے۔ حالانکہ میں یہ سمجھ بیٹھا تھا اس تنہائی کے عرصے میں کون مجھے یاد رکھے گا، میں ہوں کیا، میری پہچان کیا تھی؟ ایک ادنا سا شخص جس کی اپنی کوئی پہچان نہیں، اسے قوم کیوں یاد رکھے گی؟ میں آپ تک پیغام پہنچاتا تو کیسے پہنچاتا؟ میرے پاس ذریعہ وسائل نہیں تھے، مگر جان لیا آج وہاں رہتے ہوئے بھی اور یہاں آنے کے بعد بھی کہ دلوں میں محبت ڈالنا اس رب عظیم کا کام ہے، اور محبتیں نکال دینا بھی اس رب کا کام ہے۔ وہ جس کے دل میں چاہے محبتیں ڈال دے، وہ عظمتیں ڈال دے، وہ عزتیں ڈال دے۔ آج سے 1400 برس پہلے یہی قرآن جو آج پسلیوں کے بیچ محفوظ کر لیا گیا ہے، اس نے اعلان کیا تھا غزوہ احزاب کے موقع پر، قل اللہم مالک الملک، اے میرے محبوبم اعلان کر دیجئے بادشاہت اور سلطنت کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہے ملک عطا فرمائے اور جس سے چاہے ملک کی باغدور کو چھین لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، مفتی عبدالسمیع صاحب، نعرہ تکبیر۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دے اور تو جسے چاہے ذلت سے دوچار کر دے۔ عزت پیسوں میں نہیں ہے۔ کل جب عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے یہی کہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے قریب رہتے ہیں۔ کون رہتے تھے؟ اصحاب الصفہ رہتے تھے، جو غریب تھے، جو مسکین تھے، جن کے پاس کمانے کا ذریعہ نہیں تھا۔ وہ وہاں احادیث سیکھا کرتے، وہاں وہ قرآن سیکھتے، وہاں وہ قرآن کی تفسیر سیکھتے، وہ حکمت کی باتیں سیکھتے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں اور آپ کی انمول باتیں سیکھا کرتے تھے۔ کوئی صدقے کی رقم آتی، ان پہ خرچ کر دیا جاتا، صدقے کی کھجوریں آتی، وہ صدقے کی کھجوریں مسجد نبوی میں ٹانگ دی جاتی، ان کھجوروں سے وہ اپنا پیٹ بھر لیتے۔ کسی کے یہاں بکری بچے کو جنم دیتی، وہ دودھ دیتی تو کچھ دودھ وہاں پر آ جاتا، وہ دودھ سے ان کا پیٹ بھر جاتا۔ یہ اصحاب الصفہ کہلاتے۔ صفہ کے معنی چبوترے کے ہیں۔ اس چبوترے پر تعداد گھٹتی اور بڑھتی رہتی تھی۔ یہی ابو ہریرہ رہا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن ابی یہ کہتا ہے کہ ان کنگلوں، ان غریبوں اور ان کمزوروں پر تم مدینے والوں پیسے مت خرچ کرنا، یہ خود بخود محمد رسول اللہ کے پاس سے بھگ جائے۔ اس وقت قرآن کریم نے کہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے تمہارے دینے اور نہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زمین و آسمان کے خزانے موجود ہیں۔ وہ جب چاہے گا اپنے خزانوں سے انہیں معمور کر دے گا۔ تمہاری بھوک نہیں مٹے گی، ایک گھونٹ بھوک، ایک گھونٹ دودھ ان کی بھوک کو مٹا دے گا۔ ایک لقمے سے ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ ایک گلاس دودھ محمد رسول اللہ کی برکت سے پوری قوم اور تمام اصحاب الصفہ پی لیں گے۔ یہی کچھ ہمیں ورثے میں ملا ہے، یہی کچھ ہمیں وراثت میں ملا ہے، یہی کچھ ہمیں امانت کے طور پر ملا ہے، یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تم دیکھو تو صحیح ان کو دیتے کیا ہو، یہ مدرسے میں کھاتے کیا ہے۔ میں وہاں کہا کرتا تھا جیل میں کہ میرے ساتھیوں کتنے مدرسوں میں ایسا ہی کھانا ملتا ہے جیسا کہ تمہیں مل رہا ہے۔ وہی ابلی ہوئی دال، سوکھے ہوئے چاول، بہت سارے مدارس میں نے دیکھا ہے ایسا ہی۔ قوم دیتی ہی کہاں ہے؟ ہاں جب کوئی مر جائے اور اسے جنت میں پہنچانے کی ضرورت پیش آ جائے
تو چلو بھائی اب ذرا مدرسے کے بچوں کو بھی یاد کر لیا جائے۔ اور جب سارے مہمان کسی کے ولیمے میں، کسی کے عقیقے میں، کسی کے منگنی میں، کسی کی شادی میں کھا کر چلے جائیں، اور جب اس میں سے کچھ بچ جائے جسے گاؤں والے لینا پسند نہ کریں، تو ذرا اس کو اٹھا کر کے مدرسے میں بھی دے دو۔ وہی تمہارا بچا ہوا، وہی تمہارا روکھا سوکھا کھا کر، کپڑوں پہ پیمند لگا کر اور اپنے کپڑوں کو بوسیدہ رکھ کر، یہ علماء صبح شام ان معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن کو منتقل کرتے رہتے ہیں، خود اس کو پڑھتے ہیں، یہ بچے اسے رکھتے رہتے ہیں۔ اے لوگوں، جیسے کہ ابھی مولانا شاعر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کچھ نہیں دے سکتے، مت دو، یہ آپ سے مانگنے والے نہیں ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان، اور جو مدرسے والے ہیں وہ ان کے میزبان۔ ہم نے سودا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دنیا میں نعمتیں تو دے یا نہ دے، ہم تجھ سے کوئی شکوہ نہیں کرتے، لیکن اے مولا آخرت کی نعمتیں ہمیں عطا کر دینا، آخرت میں جنت کی نعمتیں ہمیں عطا کرنا۔ جب صاحب قرآن سے اس وقت پتہ چلے گا یہ کون تھا۔ ہمارے یہاں اگر کسی قصبے کے چیئرمین صاحب آ جائے، گاؤں کی لائن لگ جائے گی، اگر کوئی منتری صاحب لال بتی لے کر کے ہوٹر بجاتے ہوئے آ جائے یا جایا کرے، واہ واہ، پھر کیا ہے، ان کے استقبال کا کیا عالم ہوگا۔ گھروں پر جو ہے وہ لوگ پھر رہے ہوں گے، مگر کوئی پھٹے ٹوٹے حال میں مولوی ادھر سے گزر جائے، یہ تو مولویوں نے مجبوری کے عالم میں، پہلے مولوی سائیکل سے چلے جایا کرتے تھے، بسوں سے چلے جایا کرتے تھے، مگر جب تم نے ٹھوکروں ہی میں ان کو ڈالنا شروع کر دیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی 4 پہیے کی گاڑی سے کم آ جائیں۔ نعمت ہے مولا، تو جتنی ہمیں دے گا ہم اس پر راضی ہیں۔ کیا کھلاؤ گے؟ نہیں آپ کے پاس کھلانے کے لیے، ہمارا دل اس قرآن کی دولت سے بھر جاتا ہے، ذکر الہی سے بھر جاتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے جو لطف آتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے جو مزہ آتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے جو حلاوت آتی ہے، قرآن سنتے ہوئے جو کیفیت آتی ہے، جاؤ تمہاری دنیا کی کسی نعمت میں نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ وہ نعمت کسی اور کو مبارک، ہم تو جنت کی نعمتوں اور اس کی چاہتوں کی آرزو میں جیا گیا۔ لوگوں کو عید مبارک، بقرعید مبارک، شادیاں مبارک، منگنیاں مبارک، عقیقے مبارک، یہاں تک کہ چھٹی بھی مبارک، مگر ہماری عید کا دن یہ ہے، ہمارے لیے جشن آج ہے۔ جب کسی حافظ کو حافظ قرآن کر دیتے ہیں تو کل قیامت میں اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن یوم القیامہ اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ اے حافظ قرآن، قرآن کو پڑھتا چلا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا، قرآن کو پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا، تیرا ٹھکانہ وہی ہے جہاں پڑھتے ہوئے تو آخری آیت پر پہنچا۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے ان بچوں کے والدین کو کوئی جانتا بھی نہ، ان کی ماں کو کوئی پہچانتا بھی نہ، نہیں معلوم وہ کس خاندان سے ہیں، کس گھرانے سے ہیں، ان کا محل شاہی محل ہے کہ وہ کسی جھونپڑی میں رہتی ہیں، آج ان کی قدر و قیمت ہمیں نہیں معلوم، لیکن کل قیامت میں حافظ قرآن کے والدین کو البسا تاجن یوم القیامہ، البسا والدہ تاجن یوم القیامہ، قیامت میں حافظ قرآن کے والد کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے بھی کئی 100 گنا زیادہ۔ سرکار مدینہ فرماتے ہیں اگر یہ سورج تمہارے گھر میں آ جائے تو کیسی روشنی۔ یہاں تحدیث بن نعمت کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں، تحدیث بن نعمت آپ نہیں سمجھ پائیں گے، علماء سب سمجھ پائیں گے۔ اللہ نے سورہ والضحیٰ میں اپنے نبی سے کہا
اپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا تو آپ کو ہم نے ٹھکانہ دے دیا، آپ کو غریب پایا تھا تو آپ کو ہم نے مالدار کر دیا، آپ راہ ہدایت کی تلاش میں تھے، ہم نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج ہی سجا دیا، ختم نبوت کا سہرا ہی آپ کے سر پر باندھ دیا، نبوت آپ پر ختم کر دی، رسالت آپ پر ختم کر دی، آپ کے بعد ساری امتوں کا خاتمہ ہو گیا، آپ سردار ہیں تمام نبیوں کے، تمام رسولوں کے، تو آپ کی امت سردار ہے تمام امت۔ یہ سب نعمتیں یاد دلاتے ہوئے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان بھی کیا، غرور کے طور پر نہیں، گھمنڈ کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، اپنے اعزاز کے لیے نہیں، ہاں نعمت کے طور پر اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے۔ میں ابتدا میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جیسے تمہارا گاؤں ہے، ایسے ہی میں نے زندگی گزاری۔ میرا باپ کوئی امیر آدمی نہیں تھا، بس اتنا تھا کہ وہ مسجد کا امام تھا، اور امامت بھی وہ فی سبیل اللہ کیا کرتا تھا۔ اس نے گاؤں کے کسی شخص کا کوئی کپڑا ہدیے میں کبھی نہیں لیا۔ میں تو اپنے باپ کے نقش قدم پر بھی نہیں چل سکا۔ میرے پاس تو شاید یہ رومال بھی ہدیے کا ہے، یہ میرے پاس یہ جیکٹ بھی ہدیے کا ہے، یہ کپڑے بھی میرے پاس ہدیے کے ہیں، میرے پاس تو جوتے بھی ہدیے کے ہیں۔ میں سراپا قوم تیرا ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے عزتیں دی ہیں، تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری قوم کا ہے، مگر وہ میرے باپ جس نے کبھی کسی حاجی کا ہدیہ بھی قبول نہیں کیا، وہ باپ تھا جو مجھے کھیت پر لے کر چلا جاتا، پھر گاؤں میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتا۔ میرے یہاں مکتب بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں تھا، اس مکتب میں نے ابتدا میں پڑھا۔ انہی حالات میں کبھی کھیت، کبھی اسکول اور کبھی گھر، عمر گزر گئی اور میں حافظ قرآن نہیں ہو سکا۔ شاید یہ بات بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ جب میں نے 8ویں کلاس سے اسکول چھوڑ کر دین کی طرف جانا چاہا، اس وقت غربت، گاؤں میں مالداروں کی چمکتی دمکتی ہوئی کوٹھیاں، ان کے گھروں میں جگمگاتے ہوئے چراغ اور پنکھوں میں مجھے اس بات پہ مجبور کر رہے تھے کہ میں بھی کوئی ہنر سیکھ لوں، میں بھی کوئی فن سیکھ لوں، میں بھی کوئی صنعت سیکھ لوں اور ایک مالدار بن جاؤں۔ باپ نے مجھ سے میرے یہ کہا، نہیں نہیں، تم اگر سیکھو گے تو کیا سیکھو گے؟ کسی کی کواڑ بنانا، کسی کی چوکھٹ بنانا، کسی کی پلنگ اور مسہری بنانا۔ اگر کسی کی چوکھٹ ٹیڑھی ہو گئی وہ تمہیں گالیاں بکتا ہوا آئے گا۔ میں نے کہا میں موٹر میکینک سیکھ لوں گا، موٹر سائیکل سنبھالنا سیکھ لوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹے، اس وقت تیرے کپڑے کالے ہوں گے، نماز ظہر کا وقت آئے گا تو نماز چھوڑ دے گا، عصر کا وقت آئے گا تو پھر کہے گا کپڑے بدل کے نماز پڑھ لوں گا، تیری نماز چھوٹ جائے گی۔ مجھے تجھ سے پیسہ نہیں کمانا، میں نے تجھے عالم بنانے کی نیت کر لی ہے۔ اگر عزت چاہتا ہے، اگر سرفرازی چاہتا ہے، اگر سربلندی چاہتا ہے تو پھر تو عالم دین ہے۔ جب ان کے سامنے قرآن کی آیت تھی جس کو میں نے بھی پیچھے چھوڑا تھا، جب منافقین نے کہا کہ ان پر مال خرچ مت کرو، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے۔ بادشاہ عزت پالے یہ ضروری نہیں ہے، ظالم کو کوئی دعا بھی دے دے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے تو دل سے بد دعائیں ہی نکلتی ہیں۔ بہرحال پھر میں نے والد سے کہا کہ میں قرآن پہلے حفظ کر لیتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میری عمر بھی زیادہ ہے، بیماری ہے، نہ جانے کتنا وقت اس میں لگے، اور قرآن کے خالی الفاظ پڑھ کر تم حافظ تو بن جاؤ گے لیکن قرآن کے معنی، اس کی تفسیر، اس کی حکمت نہیں جان پاؤ گے، پہلے عالم بن جاؤ، پھر اگر موقع دے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے بعد بھی حفظ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے عالم بن کر بھی حفظ کیا، چونکہ باپ تھے، میری عمر لاشعوری کی تھی، میں نے عربی پڑھنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، فارغ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر زندگی میں ہنگامے شروع ہو گئے، شادی ہو گئی، کمانے کی فکر، جلسے جلوس شروع ہو گئے،
اور موقع نہیں آیا۔ میں تمنا کرتا رہا کاش میں حافظ ہوتا، جب رمضان آتا تو میں مچلتا کہ کاش میں حافظ ہوتا تو قرآن کریم تراویح میں سنا تھا۔ اسی آرزو میں نے سوچا کہ میرا بھائی چھوٹا حافظ ہو جائے، 6 پارے حفظ کیے لیکن نہیں کر سکا، پھر میری آرزو رہی تو یہ حافظ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس بھانجے کو، جس کی بہن نے میری رہنمائی کی تھی، آج بھی مجھے وقت یاد ہے کہ چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر میری اس بہن نے مجھ سے یہ کہا تھا، اے میرے چھوٹے بھائی، گاؤں کی مسلح کی وراثت کون سنبھالے گا؟ تیرے باپ امام ہیں، اگر تو نے نہیں پڑھا، چچا زاد بھائیوں میں کوئی حافظ نہیں ہے، تایا زاد بھائیوں میں کوئی حافظ نہیں ہے، اگر باپ کی وراثت سنبھالنا چاہتا ہے تو مدرسے چلا جا۔ میں نے اسی اوقات سے کہا آج کے بعد کل انشاءاللہ مدرسے کا رخ کریں گے اور اس کے بعد وہاں علم دین حاصل کریں گے۔ لہذا اس بہن کا بڑا بیٹا حافظ ہوا جو جس نے گاؤں میں قرآن سنایا۔ میری آرزو یہ تھی کہ قرآن سناتے وقت ہم کوئی ہدیہ اور خدمت نہ لیں۔ جب اس نے پہلا قرآن سنایا اس کے باپ نے لڈو تقسیم کیے اور ہم نے سننے والے کو خود کپڑے بنا کر۔ پھر آرزو تھی اللہ اولاد دے گا تو اسے حافظ بنائیں گے۔ الحمدللہ میرے دونوں بیٹے اس وقت قرآن کے حافظ ہیں۔ میں نے اپنے تاج کا انتظام اللہ کے فضل، اس کی رحمت، دل کی آرزوں اور تمناؤں اور آنسو کی برسات میں اللہ نے کر دیا۔ لیکن پھر مجھے وہی بات یاد آئی کہ ہاں وہ میرے سرکت پہ تاج کا تو انتظام ہو گیا، لیکن میرے باپ کا تو کوئی بیٹا حافظ نہیں ہو سکا۔ اس کے لیے میں روتا، اس کے لیے میں تڑپتا، کبھی پچھتاتا۔ خلوت کی زندگی نہیں مل سکی، جلوت کی زندگی تھی، صبح کہیں شام کہیں، اعتکاف نہیں کر پاتا تھا۔ تو میرے رب نے پھر یہ کہا کہ تیری یہ آرزو باہر رہتے ہوئے تو پوری نہیں ہو سکتی، آج چل تجھے خلوت میں لے چلتے ہیں۔ جب میں ریمانڈ پر پہلی مرتبہ گیا، میں نے قرآن مانگا، قرآن پڑھنا شروع کیا اور اسی وقت میں نے نیت کر لی کہ جیل میں اگر اللہ نے مجھے زیادہ دن رکھا تو انشاءاللہ قرآن حفظ کر کے واپس لوٹ پڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی عبدالسمیع صاحب، مفتی عبدالسمیع صاحب، حافظ قرآن مفتی عبدالسمیع صاحب۔ لیکن وہ قرآن حفظ تو ہو گیا الحمدللہ، اللہ کا فضل، اس کا شکر۔ لیکن جب پہلی محراب ہم نے جیل نمبر 8 میں سنائی تو اس وقت ہماری دستار باندھنے کے لیے نہ کوئی باپ تھا، نہ وہاں ماں کی خوشیاں تھیں، نہ وہاں بیوی تھی، نہ وہاں کوئی اولاد تھی، نہ وہاں ہمارے پاس مٹھائیاں تھیں، نہ ہمارے پاس اس طرح کے ہار پھول گجرے کوئی ڈالنے والا تھا، سوائے ان قیدیوں کے جنہوں نے درخواست کی تھی کہ ہمیں آپ قرآن کی نماز میں، تراویح میں آپ قرآن سنا دیں۔ الحمدللہ اس سال 2 بیرکوں میں قرآن ہوا، ایک میرا ہی مقدمے وار تھا بھوپال کا، وہ حافظ قرآن تھا، اس نے قرآن سنایا، اور دوسری بیرک میں نے قرآن سنایا۔ اور اس کے بعد جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں موقع دیا میں قرآن سناتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کچھ بھی عطا نہ کرتا تو یہ نعمت میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اب مجھے پتا چلا کہ حافظ قرآن کی کیسی قدر ہونی چاہیے، اسے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اسے کیسا رکھنا پڑتا ہے۔ کیونکہ کچھ قرآن تو مجھے یاد تھا، اس کا ترجمہ مجھے یاد تھا، یہ بات بھی تحدیث میں نعمت کے طور پر کہتا ہوں میں کہ 3 مہینے 28 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن مجھے حفظ کرا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینے پر آتا ہے تو کہیں بھی دے سکتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور تفسیر میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عروج دیتا ہے تو عروج کا مطلب ہے اونچائی، بلندی، رفعتیں، اونچائیاں۔ اور اللہ کسی کو کہیں بھی دے گا، ضروری نہیں ہے کہ اونچائی پر لے جا کر ہی دے۔ ہر نبی کو معراج ہوئی، یوسف علیہ السلام کو معراج
کنویں کی گہرائی میں ہوئی جس وقت ان کے بھائیوں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کے کنویں میں ڈال دیا، وہ ان کے لیے معراج تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو معراج 7 سال بیماری کے عالم میں ہوئی، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو معراج چھری کے نیچے لٹا کر اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ ابراہیم خلیل اللہ کو معراج آگ کے شعلوں میں گلے گلزار بنا کر ہوئی، اور محمد رسول اللہ کا جب وقت آیا تو اس کائنات کی سانسوں کو روک دیا گیا، اس کی چال کو بند کر دیا گیا، اور براق سے لے کر کے رفرت تک، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معراج کی رات، معراج وہ ہے جہاں سے اس کی ترقی شروع ہو۔ معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، زینے کو، لفٹ کو، جس کے ذریعے آدمی اوپر جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بلندیاں جس کو عطا کرتا ہے تو وہ کسی انداز سے بھی عطا کر سکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے۔ بس میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ سے دعا کی پھر درخواست کرتے ہیں۔ میں جب یہاں آیا تو مجھے چند لوگ دیکھ کر کے مایوسیاں ہوئیں، ہائے رب، پھر مایوسیوں کے بعد پھر مایوسیاں، مگر پھر یہ آپ بچوں کا کھڑا ہو جانا، آپ کا سمٹ جانا، اور اب ملائکہ کا آپ کے پاس آ جانا، میں نے اپنے دل کی باتیں کہہ لی، دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، جو غم کی چادر تھی وہ ہٹ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے مجھے آپ سے کچھ کہنے کا موقع عنایت کیا۔ میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اور ہم جیسے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ امت آج بھی مخلص ہے، آج بھی آپ مخلص ہیں۔ میں کسی کو دیکھتا ہوں کوئی ہاتھ چھوڑنے لگتا ہے، ہم اس لائق نہیں، کوئی جوتیاں اٹھانے لگتا ہے، مگر وہ وقت بھی گزرا ہم پر، یہی تو یاد آتا تھا۔ دیکھیے وہ قید کی زندگی عام آدمی کے لیے زندگی اتنی کٹھن نہیں ہے، جس کے لیے اس کے لیے بہت زیادہ کٹھن ہے، جو کبھی عزتوں کے دوراہوں پر کھڑا ہو، کبھی عزت کی بلندیوں پر کھڑا ہوا ہو، جس کو وضو کرانے کے لیے لوگ ہاتھ میں لوٹے اٹھاتے ہوں، جس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوں، جب بیٹھا ہو تو اس کے پیر دبانے لگتے ہوں، لیکن جب وہاں تنہائی میں قسم پرسی کے عالم میں کھڑا ہے، اور نہ کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی تو تڑاک بول رہا ہے، کوئی ابے تبے سے بھی بول جاتا ہے، اور کوئی انجانے میں پہچانتا ہی نہیں کہ یہ ہے کون، تب یاد آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اصل ہے۔ اس وقت اپنی اوقات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو عافیت مانگنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، مجھے معلوم ہوا یہاں بچیوں کی بھی تعلیم کا انتظام ہے اور بچوں کی بھی تعلیم کا انتظام ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی دوسرا ادارہ بھی ہوگا اور دوسرا ادارے بھی یہاں پر چل رہے ہوں گے۔ بہرحال آپ حضرات اس کی جتنی قدر کریں تو آپ خود اپنی قدر کریں۔ دائی حلیمہ نے جب اس یتیم بچے کو، جسے کوئی دودھ پلانے تیار نہیں تھا، اپنے ساتھ لے جانے تیار نہیں تھا، کوئی امیر کے بچے تلاش کر رہا تھا، کوئی رئیس کے بیٹے تلاش کر رہا تھا، وہ صرف اجرت پر ان کی نگاہ تھی، مگر یہ کمزور عورت جس کی اونٹنی غربت کی وجہ سے سب سے لاغر ہے، یہ اس گھر میں پہنچی جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کے عالم میں تھے، اور اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا کہ یہ غریب گھرانہ ہمیں اجرت کیا عطا کرے گا۔ مگر اس عورت نے اپنی عزت بچانے کے لیے اگر خالی ہاتھ گاؤں لوٹوں گی تو سب مذاق اڑائیں گے، اسے کوئی بچہ نہیں ملا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ یہ در یتیم ہے، یہ در یتیم ہے، اس یتیم کا ہی قیامت تک رات چلنے والا ہے۔ یہی وہ یتیم ہے جس کے قدموں میں بڑے بڑے شاہوں کے تاج رکھے ہوئے ہوں گے، یہی وہ یتیم ہے جو اس سے جڑ جائے گا، وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جائے گا۔ دائی حلیمہ کا نام تاریخ میں کیسا لکھا گیا ہے۔ اے دوستو عزیزو، آج اسلام کو بھی لوگوں نے یتیم بنا دیا ہے، یہ آج غربت کے عالم میں جی رہا ہے۔ نبی کی صحیح حدیث اس وقت لوگوں کے سامنے گھوم رہی ہے، بدأ الاسلام غریبا، اس وقت تھا کہ اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا، وسيعود كما بدأ، اور اسلام آخر میں ایسے ہی ہو جائے گا جیسا کہ شروع میں تھا۔ فطوبى للغرباء، تو بشارت ہو ان غریبوں کے لیے، ان اجنبیوں کے لیے جنہیں کوئی پہچانتا ہی نہیں۔
تو جو بھی آج ان مدرسوں سے چمٹ جائے، ان حفاظ کی عزت کرے، مسجد میں پڑھانے والے اماموں کی عزت کرے، سچی بات تو یہ ہے کہ اماموں، قاریوں، حافظوں کی عظمت اب میرے دل میں بیٹھی، یہ کتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ صبح کا جب سحر ہوتا ہے، اندھیری رات کے بعد جب صبح کا اجالا آتا ہے، قوم سوئی ہوئی ہوتی ہے، یہی مؤذن جسے آپ سمجھتے ہو کہ ہم نے نالیاں صاف کرنے کے لیے رکھا ہے، ہم نے صفیں بچھانے کے لیے اس کو بلا رکھا ہے، مسجد میں سب کا کونا ٹیڑھا ہو جائے۔ 3 دن پہلے میں نورانی مسجد دہلی میں گیا تو ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ذرا اس صفوں کو تو سیدھا کر دیا ہوتا۔ میں نے کیا کہہ رہے اور وہ غلطی ہو گئی صاحب، میں سے مؤذن سمجھا، میں اس کی خبر لینے ہی والا تھا کہ اس نے کہا میں مؤذن سمجھا، پھر واپس چلا گیا۔ ارے مؤذن ہی کی ذمہ داری ہے تو سب سیدھی کرے گا، تو کون ہے؟ یہ دو عالم کا تاجدار، کائنات جس پہ فخر کرتی ہے، سورج جسے سلامی دیتا ہے، چاند جس کی انگلیوں کے اشارے سے ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ مسجد نبوی میں جھاڑو لگاتا نظر آتا ہے، وہ مسجد کی تعمیر کرتا نظر آتا ہے، وہ مسجد میں چٹائی بچھاتا نظر آتا ہے، دو عالم کا تاجدار بتاتا ہے کہ میرا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ مگر آج 2 کوڑی کا جس کی بیویاں اس کے 4 ٹھوکریں مارتی ہے اور جو اسے گھر سے نکال کے باہر کرتی ہے، جس کے بیٹے اسے ابے توے سے بولتے ہیں، وہ مسجد میں جا کر کے امام کو حکمرانی کرتا ہے، وہ مسجد کو حکمرانی کرتا ہے، اور ذلیل و خوار، کل قیامت میں تجھے پتا چلے گا کہ تو نے مسجد کو کس بنیاد پہ حقیر جانا، اس لیے کہ وہ اذان پڑھتا تھا۔ یہی وہ مسجد ہے کہ جب قیامت میں اس کا سر بلند ہوگا، یہ عزت والا ہوگا، اور جہاں جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی تھی وہاں تک کی ہر چیز اس کے حق میں شہادت اور گواہی دے گی۔ ہم تو سوتے ہوتے ہیں، بستر میں ہوتے ہیں، اور مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے اور کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے لوگو نماز نیند سے بہتر ہے۔ کتنے لوگوں کو وہ جگانے کا سبب بنتا ہے، ہر ذرہ اس کائنات کا اس کی شہادت کا شاہد بن جاتا ہے اور قیامت میں گواہی دے گا۔ اس نظر سے دیکھا کرو ذرا بھائی، کبھی ڈی ایم صاحب کے چپراسی کی توہین کر سکتے ہو؟ ایس پی بجنور کے چپراسی کی توہین ہے ہمت؟ مگر یہ جو مسجد کا بیچارہ گیٹ کھولنے والا ہے، اذان پڑھنے والا ہے، رب کی بلندیوں کا اعلان کرنے والا ہے، حیا علی الصلاۃ کی آواز لگانے والا ہے، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح کی طرف آواز لگانے والا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذلیل و خوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے حافظ پڑھتے وقت ہزاروں طرح کے خیالات سے دو چار ہو جاتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد ملے گا کیا؟ پڑھائیں گے کہاں؟ نوکری کہاں سے ملے گی؟ مگر اللہ کا شکر ہے، اللہ برکتیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بھیجتا ہے، اور پھر آپ لوگ حیرت سے دیکھتے ہو کہ ہمارے کپڑے تو وائٹ نہیں ہیں، ان کے تو وائٹ ہے، کیا ہے یہ؟ کہاں سے پہنتے ہیں یہ کپڑے؟ تنخواہ کتنی بھائی امام صاحب کی؟ تنخواہ کتنی منصب صاحب کی؟ کپڑے کہاں سے آ گئے؟ تمہیں نہیں معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ، تم سمجھتے ہو پیسوں سے کپڑے خریدے جاتے ہیں، ان کے پاس سلے سلائے کپڑے پہنچ جاتے ہیں، انہیں سلائی کے پیسے نہیں دینا پڑتے۔ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے زندہ مثال تحدیث میں نعمت کے طور پر کہا، یہ سب کچھ میرا، یہاں سے لے کر کے یہاں تک اور یہاں سے لے کر کے یہاں تک، یہ سب ہدیہ، مجھے اس کے خریدنے میں پیسے نہیں دینے پڑے گے۔ جب ہم کہتے ہیں ہدیہ بتاؤ، کہیں شرمندہ نہ کرو، مت بولو، دوا لے رہے ہیں تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ نہ یہ مت کہیے، ہم آپ کی اتنی تو خدمت کر سکتے ہیں۔ حکیم کے پاس جاتے ہیں، کہتا ہے بس آئندہ مت کہہ دینا کہ اس کی دوا کی قیمت کیا ہے، اس کا ہدیہ کیا ہے۔ یہ ہے وہ برکت، یہ ہے وہ عزت، یہ ہے وہ اللہ کی دی ہوئی عظمت۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہی بات میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، اپنے علماء اور حفاظ سے عرض کرتا ہوں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کا ہو جاتا ہے جو رزق تمہارا مقدر ہے وہ 7 تالے توڑ کر بھی، تمام قید و پابندیاں توڑ کر بھی تمہارے منہ تک پہنچے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا کر رہے گا۔ بس اللہ میری اس گفتگو کو اور آپ کے اس بیٹھنے کو، علماء کی اس قربانی کو، اور میرے ان تمام نوجوانوں کو، ان علماء کو جو صرف مجھ سے ملنے کے لیے، مجھے دیکھنے کے لیے آئے، میرے پاس سوائے آپ کے لیے اظہار تشکر کے، شکریہ کے، خوشی کے آنسو بہانے کے اور کچھ نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ جس رب نے آج یہاں ہمیں جمع کیا ہے اس رب سے دعا ہے کہ رب کل قیامت کے میدان میں، عرش کے سائے میں، نور کی ممبروں پر، انبیاء کے پاس ہم سب کو جگہ عطا فرمائے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ نہ تڑپنے کی اجازت، نہ فریاد کی، گھٹ کے مر جاؤں، یہی مرضی میرے سیاد کی، بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانبے آسماں دیکھ کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔